اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، وزادار انداز ہوتا ہے ان کے چلنے کا، ان کے لب و لہجے سے اور ان کے انداز گفتار و رفتار سے غیر سنجیدگی کبھی بھی نہیں ٹپکتی، وہ سنجیدہ طرز زندگی کے قائل ہوتے ہیں، وقار، رعب، ہیبت، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ غیر سنجیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر آدمی کو لطیفے سنانے کا شوق ہے الا ماشاء اللہ۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگ ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی باتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، جملے بے وزن ہو جاتے ہیں، شخصی وقار آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تربیت اس کے ذمے ہوتی ہے، جن لوگوں کی ٹریننگ کرنا اور جن لوگوں کے اوپر نگرانی کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے، وہ ساری شخصیات اور وہ سارے لوگ خاص کمزوری کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر باپ کا وقار ہی نہ ہو، اس کا کوئی ڈر اور کوئی رعب ہی نہ ہو، اور والد سے کوئی شخص کسی طرح سے حیا ہی نہ کرے، محبت اپنی جگہ پہ، لاڈ پیار اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کی کوئی شخصی وجاہت ہی نہیں ہے تو اس کا لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے بعض کام، جن اولاد نے جو بعض کام اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے ہوتے ہیں، وہ کام وہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ کوئی وقار ہی نہیں ہے، کوئی وزاداری نہیں ہے، کوئی لب و لہجے میں سنجیدگی نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ استاد کے ساتھ ہے۔ اگر استاد اپنا وقار ہی قائم نہ رکھے، اپنے اور شاگرد کے درمیان مناسب فاصلہ ہی نہ رکھے، وہ ساری گفتگو اور وہ ساری باتیں جو اسے اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ بھی پورے طور پر نہیں کرنی چاہیے، وہ ساری باتیں وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کھول دے، تو اس کا کوئی وقار قائم نہیں رہے گا، کوئی سنجیدگی اس کی باقی نہیں رہے گی۔ یہی حال ایک شیخ کا ہے، اس کا مناسب فاصلہ ہونا چاہیے مریدوں سے، کیونکہ اگر وہ اس کا احترام ہی نہیں کریں گے، اگر وہ اس وزاداری کے ساتھ اسے قبول ہی نہیں کریں گے تو اس سے تربیت اور فیض کیسے پائیں گے؟ تو وقار کا ہونا، شخصی وجاہت کا ہونا، اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے شخصیت رسوا ہو جائے، کمزور پڑ جائے، جس سے انسان کی وزاداری کو ٹھیس پہنچے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا وجہ اپنے آپ کو ذلت والی جگہ پر پیش کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے تو نے اپنے آپ کو رسوا کیا، رسوائی والے مقام پہ کھڑا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شرافت اور بزدلی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ملنسار اور ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو رسوا کر دینے والا اور ہوتا ہے۔ آپ درگزر کریں 100 دفعہ کریں، لیکن تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا اور اپنے مزاج میں سختی رکھنے والا، تکبر کرنے والے کے سامنے ڈٹ کے رہنا، یہی عاجزی ہے۔ ہاں، عرب کے کفار مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو بہت بڑی جمعیت سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب تم طواف کعبہ کرو گے تو تم 3 چکروں میں ذرا اکڑ اکڑ کے چلو گے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ محبت کرنے والوں کے لیے پوری طور پر عاجزی کریں، لیکن اگر کوئی شخص ضد کرے
پھر اسے کہیں کہ سونے اسی تے آپ بڑے ضدی ہیں، پھر آپ کے لب و لہجے کے اندر کمزوری دکھانا، آپ نے رسوا کیا اپنے آپ کو، آپ نے کمزوری دکھائی ہے۔ آپ کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اپنے آپ کو رسوا نہیں کریں، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی ہیبت ہونی چاہیے، ایک وزاداری ہونی چاہیے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ایک لب و لہجہ ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا بالکل وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو بہت باتیں کرنے والے کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ایک جو لوگ غیر سنجیدگی دکھاتے ہیں زندگی میں، ہر معاملے میں مشورہ دینا، جہاں بنتا نہیں وہاں بھی دینا، ان لوگوں کا کوئی وقار نہیں رہتا۔ ایک جو لوگ حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ ایک وہ لوگ جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس، جس طرح لالچی کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اس طرح کنجوس کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، بخیل کا بھی دنیا میں کوئی وقار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو آدمی اپنا منصب نہ پہچانے، بچپن کی گفتگو اور ہوتی ہے، جوانی کا لہجہ اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا انداز اور ہوتا ہے، شاگرد کا انداز اور ہے، جب آپ مسند تدریس پر ہیں تو پھر انداز اور ہے۔ جب آپ اپنے منصب کو ہی نہ پہچانے تو آپ کا کبھی کوئی وقار بن سکتا؟ اگر آپ پہچانے تو صحیح۔ کسی نے کہا تھا ظاہر کوے جنا آہستہ چل، تو اپنی شان تو دیکھ، تو مدینے آیا ہوا ہے، وہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل۔ آپ اپنا منصب تو پہچانے، آپ کہاں ہیں۔ اگر آپ اپنا منصب نہیں پہچانتے، مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ایک بزرگ نے ایک بچے کو مذاق کیا، اور وہ ذرا ان کی شخصیت کے مطابق نہیں تھا، اور وہ گفتگو بھی ایسی تھی کہ جو مطلب لوز گفتگو تھی، وہ چاہیے نہیں تھا کہ وہ شخص ایسی بات کرتا۔ اس بچے کو ان لفظوں سے مذاق کیا، پھر جو اس بچے نے رد عمل دیا وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ تو بزرگ کہنے لگے تجھے تمیز نہیں ہے، تو جواب کیا دے رہا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اب ناراض تو ہو گئے ہیں، لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ یہ اینٹ کس نے رکھی تھی؟ جی میری تو طبیعت ایسی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آج آپ کو آپ کی طبیعت کا جواب مل رہا ہے تو قبول فرمائیے۔ آپ کا وقار ختم ہوگا۔ اور باوقار لوگ کون ہوتے ہیں؟ کم گفتگو کرنا، جو اللہ نے گھر دیا اس پہ راضی رہنا۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وفادار ہیں، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی۔ اور ایک اور بات بھی، محنتی بندہ وفادار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے۔ جو فارغ پھرتے ہیں نا، دوسروں کے سہارے جیتے ہیں، وہ وفادار نہیں ہوتے۔ محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا آدمی وہ باوقار ہوتا ہے۔ آپ یہ انداز دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، معاف کرنا سرکار کا مبارک طریقہ تھا، لیکن وقار اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ روب اتنا تھا سرکار کا کہ جو اچانک دیکھتا تھا نا وہ مروب ہو جاتا تھا، اس پر روب طاری ہو جاتا۔ لوگ اچانک دیکھتے تو کانپنے لگتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے۔ فرمایا ابھی میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے، 1 مہینہ لگے گا دشمن تک پہنچنے میں، 1 مہینے کا سفر ہے ابھی، تو مہینہ پہلے میرا دشمن مجھ سے کانپ رہا ہوتا ہے، کیوں کہ میرے رب نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ غیر اس طرح ڈرتے تھے، اور اپنوں کا حال یہ تھا، اپنے ادب کرتے تھے۔ ان کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ فرماتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ایسے ذرا ہلے تو اڑ جائے گا۔ فرماتے ہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور جناب عمر فاروق کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے کلام کر سکے۔ خود مولا علی شیر خدا جو پلے ہی آغوش نبوت میں ہے، جو رہے ہی کاشونہ نور میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، حالانکہ سرکار تو بیٹھے ہیں مسجد شریف میں، بالکل عام زمین پہ چٹائی پہ تشریف فرمائے، تو فرماتے مجھے کچھ سوال کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، میں نبی پاک سے پوچھتا نہیں تھا، مجھے حیا آتی تھی، روب طاری ہوتا تھا، میں حضور سے پوچھوں۔ یہ سرکار کا روب، دبدبا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے،
فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حضور کا دبدبا، نبی پاک کی وجاہت، سرور کائنات علیہ السلام کا روب اپنے مزاج میں شخصی وجاہت پیدا کریں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، اپنا ایک وقار رکھتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے گلی گلی مانگ کے نا، پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے پاکستان، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مزاج سے وزاداری ختم کر کے، آپ یقین کریں کہ میں ملک سے باہر مجھے جانا تھا تو میں وہاں اپنے کاغذات امبیسی سے جمع کرا کے واپس لوٹ رہا تھا، تو مجھے بڑے سیانے لوگ وہاں ملے اور امیر گھروں، تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی وظیفہ بتائیں باہر کا ویزا لگ جائے۔ میں نے کہا ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر جانے والا وظیفہ ہی کوئی نہیں کتاب آئی تھی، ان کو تو دسیے کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں ایسا، آپ کیوں اتنے، یہ 2024 میں 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے، اتنی کمزور بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے کمزور نہ بنیں، اپنا وقار نہیں گڑبڑ کریں، آپ ترسے نہیں، آپ کا لہجہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کمزوری ہو۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اپنے آپ کو وزادار رکھیں، اپنی شخصی لب و لہجے کو، مٹھاس کو ہمیشہ قائم رکھیں، آپ کا وقار کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، وزاداری کے اندر کبھی بھی کمی۔ کچھ لوگ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کلپ میں یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دے، تو میں کہتا ہوں اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ بات کریں۔ یار کو مطلب دشمن بھی تو بندے دا پتر ہونا چاہیے نا، اب ہر ایک سے دشمنی ہماری سے بنتی ہے، شکست کھائے کسی سے تو شرم سے پانی پانی ہو، اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ اب بندہ مقابل، اس کو بندہ اپنا مقابل سمجھ لے، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، آپ کی وزاداری کے خلاف آپ کا ایک شخصی وقار ہونا چاہیے، آپ اس وقار کو سمجھیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اپنی شخصی وقار کو گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنی وزاداری کو قائم رکھیں، آپ کے لب و لہجے میں، یعنی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، غریبی میں جینے کا مزہ ہونا چاہیے، آپ کو جس مقام پہ رب نے رکھا ہے اس مقام پر آپ کے اندر بردباری، تحمل، صبر ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کی شخصیت کو، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا وقار خراب ہو جائے گا۔ آپ کی وزاداری قائم رہنی چاہیے، آپ تھوڑا حوصلہ کریں، آپ تھوڑا اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں جو ایک مومن کی شان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقار تو ایمان کا حصہ ہے، شخصی وقار یہ ایمان کا حصہ ہے مومن کا اپنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تھا، کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرے مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے، یہ ترمذی میں حدیث موجود۔ تو جب آپ کا اتنا بڑا وقار اور سٹیٹس ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی جگہ پہ کھڑا کریں، آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کمزور کریں، آپ اپنے لب و لہجے کے اندر ایسا کچھ بھی نہ پیدا کریں جس سے محسوس ہو کہ اللہ نے جو آپ کو شخصی عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، وہ وقار کمزور پڑ گیا ہے، یہ کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ہی وقار عطا فرمایا، حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت کیلا بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک جگہ بیٹھے تھے، اللہ کے حضور کچھ عبادت اور وظائف میں اور ذکر اذکار میں مشغول تھے، تو میں حضور کے پیچھے بیٹھی تھی، تو فرماتی ہیں اچانک میری حضور پہ نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا روب کے ساتھ۔ نہیں، آپ نے ابھی پوری بات پر غور نہیں کیا، کہتی میں چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے پشت دیکھی تھی تو میں روب سے کانپنے لگی۔ تو فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی، تو ایک صحابی حضور کی اعلی مرتبت بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا، تو کانپ رہی ہے۔ تو فرماتی سرکار نے پھر بھی میری طرف رخ نہیں کیا، اسی طرف چہرہ کر کے حضور فرمانے لگے او مسکین بی بی ذرا اطمینان سے بیٹھ، ذرا حوصلہ کر،
میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے پر میرا ذوق کہتا ہے، یعنی کریم کہہ رہے ہیں حوصلہ کر، ابھی تو نے پشت دیکھی ہے، عبادت سے جو میرے چہرہ والدعا پہ نور چڑھا، ابھی تو نے وہ نہیں دیکھا، ابھی تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے، بولیے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ تو میرے بھائی شخصی وقار، ابو جال پیسے کھا گیا نا ایک بندے کے، دیتا نہیں تھا، تو مکے کے دن تھے جب ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، تو اس نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے نہیں دیتا، تو فرمایا میرے ساتھ چلنا، تو کافروں نے بھی ایک بندہ ساتھ بھیج دیا، دیکھو وہاں کیا بنتا ہے، تو سرکار نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا، میں اس غریب کے پیسے کھا گیا تو شخص کہتا ہے حضور کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ ابو جال نے کانپنا شروع کر دیا، تو اس کے پیسے، تو کہتے ہیں ہانپتا کانپتا پیسے لے کے آیا، بعد میں سرداروں نے کہا تو بڑی ڈینگے مارتا ہے، اور اب یہ کہ کانپتا ہوا پیسے لے کے آیا، کہنے لگا وہ آئے تھے تو مجھے لگا ان کے ساتھ کوئی طاقتیں ہیں، میں ڈر گیا۔ تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وجاہت عطا کی، حضور کو اللہ نے وقار دیا، رعب دیا، دبدبا دیا۔ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے وقار پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے انداز پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے لب و لہجے پر کبھی سودا نہ کرے، اپنی خودداری پر کبھی سودا نہ کرے۔ یعنی صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے درہ گر گیا ہے تو وہ کسی کو نہیں کہتے تھے یہ درہ اٹھا دے، وہ گھوڑے سے اترتے تھے اور درہ خود اٹھاتے تھے۔ یہ وزاداریاں، یہ خودداریاں، یہ عزت نفس، یہ مزاج، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو شان عطا کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ پارٹیاں ڈھونڈنا اور کسی کو کھانا ڈال کے راضی ہونا، اور فلاں کو آج میں نے لوٹ لیا، اور فلاں جگہ، ہمارے تو محفلوں میں یہ کام ہونے لگ گیا ہے کہ جی میں جی بڑی محفل بڑی لوٹ کے لے آندی میں آج، تو میں نے کہا اللہ کے بندے محفل کو تو کچھ دینا چاہیے، تو لوٹ کے لے آیا ہے، کمال ہو گیا۔ وہ شخصی وجاہت، مجھے ایک بات بتائیے، اتنا بڑا آدمی کہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس کا نام اشتہار پہ دیکھ کر دوڑے چلے آئے کہ میں نے اس کی گفتگو اور تقریر سننی، اور لوگوں کو جگہ نہ ملے بیٹھنے کی، لوگ کھڑے ہو کے کوئی کسی جگہ کو کسی جگہ چھتوں پہ چڑھ کے ادھر ادھر لوگ بیان سننے کو حاضر ہو۔ معیار یہ ہو کہ لوگ چھٹیاں لے کے ڈیوٹی سے آئیں کہ مجھے اس آدمی کی گفتگو سننی۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتاتا ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ لوگ اس کو بہت بڑا آدمی سمجھ کر اس کی گفتگو سنیں، تقریر سنیں، واعظ سنیں، بات سنیں، اور جب سن رہے ہوں تو ان پر کیفیت بھی طاری ہو، کوئی آنسو پونچھ رہا ہو، کوئی درد سے رو رہا ہو، کسی کا سینہ محبت رسول کے ساتھ پورے طور پر چھلک رہا ہو۔ اتنے خوبصورت منظر، اتنے خوبصورت لب و لہجے کے بعد دنیا چلی جائے اور وہ میزبان سے سٹیج کے پیچھے جھگڑا کر رہا ہو کہ میں تو کیا 70,000 لینا ہے، تو 60 کیوں دے رہے ہو، تو مجھے بتاؤ نا۔ اس نے اپنے شخصی وقار کا خیال رکھا ہے؟ وہ ہزاروں کے مجمع میں جو بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کر رہا تھا، تو کیا یہ اس کی شخصیت کے مطابق ہے کہ وہ جھگڑا کر رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے؟ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں اپنے شخصی وقار کو آپ نے کبھی خراب نہیں ہونے دینا، کبھی اپنے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہونے دے۔ کبھی یہاں ایک صاحب آ گئے، مجھ سے ٹائم لے کے چلے گئے، جب ہم ان کی محفل میں گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے عمرے کے ٹکٹ ہیں، تو ہم اعلان کرنے لگے ہیں ایک ٹکٹ آپ کا بھی ہے۔ میں کہ تسی اور کسی نے دیو، میں آپ ہی چلا جا رہا۔ تو مجھے کہنے لگے مدینے جانے کے لیے بھی آپ منع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں مر جاؤں اس دن جس مدینے سے 2 قدم پیچھے ہٹوں، لیکن خدا کے بندے، میرے رب نے کبھی مجھے وہاں بھی بلایا ہے تو عزت کے ساتھ ہی بلایا ہے۔ تو میں تیری ٹکٹ وہ سپیکر میں تو اعلان کرے، رب کہے گا تجھے اتنی دفعہ بلایا ہے تو تیرے کوئی اعلان نہیں ہوئے تو رسوا ہو کے کوئی کام کرنے کی ضرورت۔ آپ اپنے شخصی وقار کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ میرے محبوب پاک سید عالم
نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار تھا نا، بخاری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا، اچانک نبی کریم کو دیکھا تو کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ ڈر گیا، حالانکہ نہ کوئی ہٹو بچوں کی داستانیں تھی، نہ کوئی چار رستے میں چنگیاں پڑتی تھیں کہ ان سے گزر کے جانا ہے، نہ کچھ 6 جگہ تلاشی ہوتی تھی، نہ کوئی معاملہ تھا، سادہ سا لباس، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سادہ سا لب و لہجہ، سادہ سا انداز، میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں، تو شخص ڈر گیا پھر بھی، اس لیے کہ اللہ نے جو روب رسول پاک کو عطا فرمایا، ڈر گیا۔ تو کریم نے تسلی کیسے دی؟ فرمایا او ڈرنا، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ ڈرنا تو اپنا وقار، اپنی وزاداری۔ اب میں ایک بات آخر میں ان لوگوں سے بھی عرض کروں گا جن کا باوقار لوگوں سے تعلق ہے۔ استاد باوقار ہوتا ہے، شیخ باوقار ہوتا ہے، جس کے بال سفید ہوں وہ بندہ باوقار ہوتا ہے، والد سب سے بڑھ کر باوقار ہوتا ہے۔ باوقار آدمی کا وقار ہمیشہ قائم رکھیں، کبھی بھی ان لوگوں کی عزت میں فرق نہ آنے دیں۔ اگر کبھی وہ سخت لہجے میں بات کریں بھی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ باوقار ہیں، ان کو اجازت ہے بات کرنے کی، لیکن ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اف بھی کر سکتے نہیں۔ اگر کبھی بزرگوں نے کوئی ایسی بات کر بھی دی تو ہم نے ان کے وقار کو قائم رکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ والد کا کبھی شکوہ نہ کریں، استاد کا کبھی شکوہ نہ کریں، مرشد کا کبھی شکوہ، محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو جھوٹا پیار جتاوندا۔ سانو دسیا ہے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر۔ جو لوگ عزت والے ہیں ان کی عزت میں کبھی کمی نہ کریں، ان کے وقار کے مطابق ان سے کلام کریں، ان کی عزت کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہاں، اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پیش نہ کریں، اپنے آپ کو خود سے کبھی کمزوری نہ دکھائیں، لیکن باعزت لوگوں کو عزت دیں۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تھے، خود نبی کریم نے فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آیا ہے۔ حضور نے ان کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا اس کا اکرام کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، ہمارا سردار ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو باعزت آدمی کو ہمیشہ عزت دیں، اس کے لیے ہمیشہ اکرام کریں، محسنوں کا ہمیشہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ کریم سمجھنے کی توفیق دے۔